احسان کسے کہتے ہیں، اس کا قرآنی مفہوم کیا ہے اور ہم اس کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ احسان دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان سے ہی اردو میں آیا ہے۔ اردو زبان میں ہم لوگ عام طور پر اسے نیکی، بھلائی اور اچھائی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کی مدد کر دے تو جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجھ پر ایک احسان کریں اور مجھے پانی پلا دیں، اور کوئی شخص کسی کے کام آ جائے تو دوسرا آدمی اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ تو اردو زبان میں یہ اچھائی اور بھلائی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں احسان کا مطلب اس سے مختلف ہے۔ احسان کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک حدیث کا حوالہ ضروری ہے، جس سے آپ کو احسان کا مفہوم خوب سمجھ آ جائے گا۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ بے شک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عربی زبان میں عبادت صرف نماز روزے کو نہیں کہتے، بلکہ عبادت کا مطلب بندگی اور غلامی ہے۔ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اپنا ہر کام ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو پھر اس یقین کے ساتھ کام کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کوئی کام کرتے ہوئے یہ تصور کر لے کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے سامنے یہ کام کر رہا ہوں، یا پھر یہ یقین کر لے کہ میرا رب مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نظروں کے سامنے یہ کام کر رہا ہوں، تو وہ آدمی کیسا کام کرے گا؟ یقیناً وہ اپنی سب سے بہتر کوشش کرے گا اور اپنی بساط کے مطابق جتنا اچھا کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کام میں اپنی سب سے بہتر کوشش لگانا احسان کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم میں احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ قرآنی مفہوم کے مطابق والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ انسان جو سب سے بہتر خدمت کر سکتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ کرے، جو سب سے بہتر غذا کھلا سکتا ہے وہ اپنے والدین کو کھلائے، جو اس کا سب سے بہتر وقت ہے وہ اپنے والدین کو دے، جو سب سے بہتر سہولیات اس کو میسر ہیں وہ اپنے والدین کو دے۔ غرض ہے کہ والدین کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اپنا سب سے بیسٹ اپنے والدین کو دے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے کم پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں، کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا، اور اپنے ماں باپ سے احسان کرتے رہنا، اور غربت سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات ذکر کیے ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم احسان نہیں کرو گے اور اس سے کم درجہ رکھو گے تو وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنا سب سے بہتر حصہ اپنے والدین کو دو۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں احسان کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ قرآن مجید سے متعلق دلچسپ معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔